الكريم أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تمام قسم کی ہر تعریف رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی توفیق سے ہم نے الحمدللہ 5 روزے مکمل کیے اور چھٹے رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سے قبل 2 سوالات۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 ایسی نعمتیں دی جس کی وجہ سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ 3 نعمتیں کیا ہے؟ زور سے، جمعہ کا دن، جی آمین بالجہر، زور سے آمین بولنا۔ قبلہ، جی قبلے کی تبدیلی، اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کیا، اس سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آخری سوال، سلیمان علیہ السلام پر یہودیوں نے ایک الزام لگایا، کس چیز کا الزام لگایا؟ کہ سلیمان جادوگر ہے۔ جی کل ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں کہا کہ تم شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ انبیاء، صدیقین اور شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہداء کے سردار کون ہیں؟ جتنے لوگ دنیا میں شہید ہوئے ہیں اور ہوئیں گے، سارے شہداء کے سردار کون؟ امیر الشہداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی حمزہ بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک اللہ کی خاطر جتنے لوگ شہید ہوں گے ان سارے شہداء کے سردار حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ شہید کی فضیلت، جو بندہ اللہ کی خاطر شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یغفر الذنوب جميعا الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ شہید جب قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ قرض۔ جی قرض اسلام میں اتنا بڑا مسئلہ ہے قرض کا کہ اگر کوئی کسی کا قرضہ رکھ کر مر گیا، باقی ہے نہیں دیا، اگرچہ وہ شہید بھی ہوگا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن قرض والے گناہ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے وارثین اس قرض کو ادا نہ کر دے۔ اسی لیے جب بھی ہم کسی سے قرض لے یا دیں تو وقت کا خیال رکھیں اور قرض لینے کے بعد کسی کو ستانا نہیں، اچھی نیت سے لینا اور اچھی نیت سے واپس کرنا، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ شہید اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن قرض کا بوجھ اس پر باقی رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے وارثین اس کو ادا نہ کر دے۔ شہید کی فضیلت میں ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے تو شہید کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے نہ اس کو کفن پہنایا جائے، بلکہ اس کو خون کے ہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے۔ اب اس کے جنازے کی مغفرت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، تو اس کو اسی کپڑوں میں دفنا دیا جائے گا۔ یہ شہید کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اول من استشہد فی الاسلام، کہ اسلام میں سب سے پہلے اللہ کی خاطر شہید ہونے والے ایک خاتون تھی جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سمیہ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور آپ نے کہا سمیہ صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جو خلفاء راشدین تھے 4، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب۔ ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر 3 صحابہ عثمان، عمر اور علی، یہ تینوں کے تینوں شہداء میں سے شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا
کہ اے صحابہ شہید کسے کہتے ہیں، شہید کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، ہم اس کو شہید سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، مر جائے، مار دیا جائے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان شہداء امتی اذن لقلیل، اگر بات ایسی ہی ہے کہ اللہ کی راہ میں کٹ کے مر جانے والا شہید ہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں شہداء کی تعداد کم ہوگی، میری امت میں شہداء کم ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر آپ شہید کس کو کہیں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنی امت میں 5 طرح کے لوگوں کو شہید قرار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، 5 طرح سے اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو بھی شہادت کا مقام دیا ہے۔ پہلا وہ جس کو اللہ کے نبی نے شہید کا مقام دیا، وہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جو اصلی شہید ہے وہ شہید ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 من مات فی الطاعون، جو طاعون سے مر جائے، وائرس۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک وائرس چلا جس کا نام طاعون تھا، چوہوں سے پھیلنے والی ایک بیماری تھی جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام انتقال کر گئے۔ تو وائرس کی بیماری سے، طاعون سے مرنے والے کو اللہ کے نبی نے شہید قرار دیا ہے۔ نمبر 3 من مات فی البطن فہو شہید، جو پیٹ کے درد سے مر جائے وہ شہید، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے جو پیٹ کی تکلیف سے، پیٹ کے درد سے مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید قرار دیا۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی جسم میں ہونے والے دردوں میں سے ایک بہت بڑا درد پیٹ کا درد ہوتا ہے، اور ایک ماں جب اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس کی درد کا لیول بڑھ جاتا ہے، درد کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے جو ہمیں تکلیفوں کے بعد پیدا کرتی ہے۔ تو پیٹ کے درد سے مرنے والوں کو اللہ کے نبی نے شہید قرار دیا ہے۔ نمبر 4 من مات من الغرق، جو ڈوب کر مر جائے فہو شہید، پانی میں گیا، ڈوب کر مر گیا ہے، نیت نہیں تھی، بس تیرنے گیا تھا، مر گیا، قدرت کی موت تھی، تو اللہ نے کہا ڈوب کر مرنے والے کو اللہ نے شہید کا مقام دیا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 ومن مات من الحدم فہو شہید، جو کسی چھت کے گرنے کی وجہ سے یا دیوار کے گرنے کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید۔ اسرائیل فلسطینیوں پر جب جب بمباری کرتے ہیں ان کے گھروں کے چھت گر جاتے ہیں، ماں کی گود میں معصوم بچہ مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے چھت گر کے مرنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ شہداء کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی بات کہی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ضرور ضرور آزمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آزمائش ہر کسی پر آ کر رہے گی۔ دنیا میں کوئی شخص باقی نہیں ہے یا باقی نہیں رہے گا جس پر اللہ نے نہ آزمایا ہو۔ آزمائش ہر کسی پر آتی ہے، امیر پر، غریب پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، ہر انسان آزمایا جاتا ہے۔ یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ ہر کسی کو آزماتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور ضرور آزمائیں گے، من الخوف، خوف دے کر، خوف کا ماحول پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کورونا وائرس جب آیا خوف کا ماحول، انسان ڈر گیا، کوئی ہیبت سے مر گیا، اللہ نے خوف کا ماحول پیدا کر دیا۔ اللہ نے کہا ہم آزمائیں گے تم کو، کبھی خوف دے کر آزمائیں گے، والجوع، کبھی بھوکے رکھ کر آزمائیں گے، کبھی اللہ تعالیٰ برکت چھین لے گا، تم کو کھانے کو کھانا نہیں ملے گا، پینے کو پانی نہیں ملے گا، اللہ بھوکے پیاسے رہ کر کے تم کو آزمائے گا۔ اس آزمائش میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کتنا صبر کرتے ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نقصان کرے گا، تمہاری تجارت کو اللہ لاس میں ڈال دے گا، تمہارے لیے مال نہیں ہوگا، تمہارے لیے فائدہ نہیں ہوگا، والثمرات، تمہارے باغات کام کے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے کہا یہ ساری چیزوں سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ آزمائش آئے گی، ہر مومن پر آئے گی، مومن آزمایا جاتا ہے، جو جتنا ایمان میں جتنا اعلیٰ ہوگا اللہ اتنا آزمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمایا اللہ نے کس کو؟ انبیاء کو، کیونکہ انبیاء کا ایمان سب سے ہائی لیول کا ہوتا ہے، تو جو ایمان میں جتنا ہائی لیول کا ہوگا اللہ اس قدر اس کو آزمائے گا۔ اللہ نے انبیاء کو آزمایا۔ دیکھیے انبیاء کی سیرت پڑھی، قصص النبیین، کیسے کیسے انبیاء نے آزمایا۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائش کون نہیں جانتا؟ باپ کی محبت سے محروم، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، آزمائش پر آزمائش۔ نبی علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے دوچار تھی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ ہر کسی کو آزماتا ہے اور ہر ایک کو اس کے ایمان کے معیار کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
तमाम आजमाइशों पर सब्र करने वालों को खुशखबरी है। क्या है? वबशीर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने खुशी की बशारत दी है। खुश हो जाओ सब्र करने वालों, अल्लाह तुम्हें आजमाए तो मायूस नहीं होना, गम में नहीं चले जाना, डिप्रेशन में नहीं चले जाना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो जाना। ये चंद दिन के बादल है जो खत्म हो जाएंगे, ये चंद दिन की परेशानियां हैं, मुसीबतें, आजमाइशें चली जाएगी। वबशीर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या प्यारी बात कही, कहा अल्लाह ताला ने, अहसिबन नासु, क्या लोग ये गुमान करते हैं, अय्युतरकू, ये कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अय्यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि वो कहेंगे हम ईमान वाले और उन्हें अल्लाह बगैर आजमाए छोड़ देगा? नहीं, ईमान वालों को अल्लाह फितरों में डालेगा, आजमाइशों में डालेगा, देखने के लिए कि वो उन आजमाइशों में अल्लाह के लिए सब्र करता है या नहीं करता है। यकीनन अगर मोमिन हैं हम तो आजमाए जाएंगे, हर सूरत में आजमाए जाएंगे, कभी इल्जाम लगाकर आजमाए जाएंगे, कभी किसी की नजरों में गिराकर आजमाए जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा, अल्लाह आजमाएगा। तमाम आजमाइशों पर वही नारा लगाना है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लगाया था, अल्लाह की खातिर सब्र करना है, अल्लाह की खातिर सब्र करना है। अल्लाह ताला ने सब्र की बहुत सारी मिसालें बयान की। आप देखिए, एक इंसान भूख को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूखा प्यासा रहना इंसान को कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। शेबे अबी तालिब में सहाबा कराम ने 3 साल जिंदगी गुजारी पहाड़ की घाटी में। हदीस में आता है कि सहाबा कराम पर जब जुल्म और सितम और जौर बढ़ने लगा, सहाबा कराम अल्लाह के नबी के साथ जब शेबे अबी तालिब में आए, 3 साल तक सहाबा भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते रहे। खाने को खाना नहीं मिलता तो सहाबा कराम पत्ते खाने शुरू कर दिए, पत्ते। पीने को पानी नहीं था, सहाबा झाड़ी को मोड़ते और उससे निकलने वाले रस को पिया करते थे। इस सहाबा कराम को अल्लाह ने आजमाया, तब जाकर अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इसलिए अल्लाह कहता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ऐ लोगों जब भी अल्लाह के तरफ से तुम्हारे पास मुसीबत आए, जाहिर सी बात है हर मुसीबत किसकी तरफ से आती है? अल्लाह की तरफ से आती है। मुसीबत देने वाला अल्लाह है, मुसीबत को दूर करने वाला भी अल्लाह है। जब भी तुम्हारे पास मुसीबत आए तुम पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी फरमाते, जब भी तुम कोई मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो ये कहा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्ने खुदामा रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुअर्रिख है, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो सब्र करना चाहिए, और सब्र के 4 लेवल हैं, सब्र के 4 मरातिब है। सबसे पहले सब्र, जब तकलीफ होगी उसी वक्त सब्र करना। धीरे धीरे सब्र सबको आ जाता है, लेकिन सब्र क्या है? अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र का पहला और आला दर्जा यह है कि इंसान को जब तकलीफ पहुंचे उसी वक्त सब्र करें, जबान पे कोई शिकवा नहीं लाना। मिसाल, सब्र की मिसाल, आप जुमा के दिन सफेद कपड़े पहनकर इस्त्री करके घर से निकल के मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, गाड़ी वाला स्पीड से आ रहा है, कीचड़ उसने आपके कपड़ों पर उछाल दिया। सब्र यह है कि आप खामोश रहें, जबान से हरकत नहीं निकलना, उस होने वाली बड़ी तकलीफ पर आपको सब्र करना। हमारे पास इतनी तकलीफ की सब्र है, हमारे पास सब्र का मादा है, हमारी जबान से गाली निकल जाती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सब्र का मतलब ही यह है कि जब तकलीफ पहुंचे उसी वक्त सब्र किया जाए, यह असल सब्र है। दूसरा कि जब बंदे को तकलीफ पहुंचे या मुसीबत आए तो दूसरी कैटेगरी यह है कि बंदा अपनी जबान से पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र का तीसरा मरहला यह है कि इंसान को जब तकलीफ हो, अल्लाह आजमाए, तो उसका चेहरा तकलीफ बयान ना करे, उसके चेहरे पर खुशी हो। दिल गम से भरा हुआ है लेकिन चेहरा क्या हो? वो खुश वाला रखे। सुभान अल्लाह। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की सीरत, अगर ये वाकई की दलील सेहत के साथ ना होती ना तो इंसान मजबूर हो जाता इसको सही ना मानने पर। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू तलहा की बीवी है। अबू तलहा जंग के लिए बाहर गए हुए थे, अबू तलहा का बेटा इंतकाल कर गया। उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे को, जो मरा हुआ था, अपने बच्चे को उठाया, एक कमरे में रखा। शाम के वक्त जब लौट कर अबू तलहा घर आए, देखिए खातून का ईमान कैसे था, हमारी खवातीन तवज्जो से सुने, खातून का ईमान कैसा, सब्र। जब अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आए, बेटा मर गया, बहुत बड़ी परेशानी है, जब तकलीफ हो तो चेहरे पर गम के आसार नजर ना आए, उम्मे सुलैम ने अबू तलहा का इस्तकबाल किया। घर में बेटा मरा पड़ा है, एक कमरे में है, अबू तलहा घर आए, उम्मे सुलैम को देखा, उम्मे सुलैम ने मुस्कुराया, अबू तलहा के लिए खाना निकाला, दोनों मियां बीवी ने खाना खाया। हदीस में आता है कि खाना खाने के बाद उम्मे सुलैम बन सवर कर तैयार हो गई,
پھر رات میں دونوں میاں بیوی ہم بستر ہو گئے، بیوی نے شوہر کی خواہش کو پورا کیا، اور جب فجر کا وقت آیا تو اس بیوی نے، اس صبر کرنے والی عورت نے اپنے شوہر ابو طلحہ سے کہا کہ ابو طلحہ، اگر اللہ تعالی اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھا ہے اور وہ وقت ہونے کے بعد اپنی امانت کو واپس لینا چاہتا ہے تو کیا اسے واپس امانت لوٹانی چاہیے یا نہیں؟ ابو طلحہ نے کہا ضرور اس کو امانت لوٹانی چاہیے، وہ اس کی امانت ہے۔ تو کہا ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں اولاد کی شکل میں ایک امانت دی تھی، اللہ نے کل رات کو اس کو لے لیا تم سے، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آئے کب تھے؟ رات میں گھر آئے تھے، لیکن بیوی نے پریشانی کو ظاہر نہیں کیا۔ ابو طلحہ نہیں سمجھ پائے گھر میں اتنی بڑی مصیبت ہے۔ بیگم نے، بیوی نے وہ کردار ادا کیا صبر کا، پریشانی تھی لیکن چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آئے۔ ایک مومن کو جب اللہ آزماتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، زبان سے شکوے شکایت، ارے میرے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پریشان ہے، لوگوں کو بتاتے پھر رہا ہے اپنی پریشانی، اپنا دکھ اللہ کے سامنے۔ یہ ام سلیم کا واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت بیان کرتا ہے۔ چوتھا صبر یہ ہے کہ انسان جب بھی تکلیف پہنچے شکوے شکایت نہ کرے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، یہ نہ بولے اللہ کو میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا، نہیں، یہ اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے صحابہ کی زندگیاں، ارے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہمارے اوپر اللہ نے اتنی مصیبتیں نہیں ڈالی جتنی مصیبتیں صحابہ کرام پر آئی تھی۔ کبھی ایسا ہوا کہ کلمہ توحید پہنچایا ہم نے اور ہمیں جوتیاں ماری گئی ہو؟ پیارے نبی دو جہاں کی سردار ہیں، جب طائف میں کھڑے ہو کر آپ طائف والوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، بدماش آپ کے اوپر پتھر مار رہے ہیں۔ کبھی ایسی تکلیف آئی کہ ہم نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور ہمیں پتھروں سے مارا گیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ہماری ماں اور بہنوں پر ویسی تہمت لگائی گئی جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ پر لگائی گئی تھی؟ مدینہ کی گلی گلی میں پھیل گیا، حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی گئی۔ اللہ نے ایسے نہیں آزمایا، اسی لیے جب بھی مومن پر مصیبت آتی ہے مومن صبر کرے، انا للہ پڑھے اور اپنے چہرے پر خوشی کے آثار کو باقی رکھے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، یقیناً اللہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، جب انسان پر تکلیف آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، میں نے کہا صبر وہ ہے جب تکلیف پر کیا جاتا ہے۔ مومن کو اللہ نے آزمایا، تکلیف دی، مصیبت میں مبتلا کیا اور اللہ کی خاطر اس نے اچھا صبر کیا، اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ آگے کی آیت میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ چار بڑی نعمتیں اللہ نے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کہتا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر صبر کیا تکلیفوں پر، اولئک علیہم صلوات، ان کے لیے صلوات ہے۔ کیا ہے؟ صلوات۔ صلوات تین چیزوں کو کہتے ہیں۔ صلوات کتنی چیزوں کو کہتے ہیں؟ تین چیزوں کو صلوات کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک، جو اللہ کی خاطر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کرنے کی توفیق دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ نیکی کرنے کی توفیق دے گا۔ آپ نیکی نہیں کر سک رہے تھے، اللہ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے گا، آپ کو نمازوں کی توفیق دے گا، عبادت کی توفیق دے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ برائیوں سے بچنے کی توفیق دے گا۔ ایک تو نیکی کرنے کی توفیق دے گا، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے گا۔ نمبر تین، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صبر کرنے کا فائدہ، اولئک علیہم صلوات، اللہ ان کو اس صبر کا بدلہ کیا دے گا؟ صلوات دے گا، یعنی نیکی کرنے کی توفیق دے گا، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ نے کہا من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ رحمت۔ یہاں رحمت کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ کشف الہم، اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ جس مصیبت سے اللہ نے آپ کو دوچار کیا تھا نا، جو مصیبت آپ کے اوپر آئی تھی، اللہ اس مصیبت ہی کو ہٹا دے گا، مکمل طور پر وہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اگر اولاد مر گئی تھی، اللہ دوسری اولاد دے گا، یعنی مکمل طور پر اس تکلیف کو اللہ دور کر کے راحت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صبر کا نتیجہ اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز المہتدون، الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دے دے گا۔ سبحان اللہ، یہ صبر کرنے کی فضیلت ہے۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گا، نیکی کرنے کی توفیق دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا، راحت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دے گا۔ یہ صبر کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کی خاطر ہر میدان میں اللہ کے لیے صبر کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ اجر دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے ان آیتوں کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اللہ نے آزمائش کی بات کہی، آزمائش کے بعد اس کا ثمرہ بیان کیا، اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے۔ کیا بات ہے؟ تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں
کہ ان آیت صبر اور اس کے انجام کے آیتوں کے بعد اللہ کا یہ کہنا کہ صفا مروہ اسلام کے شاعر میں سے ہے، دراصل یہاں ایک ماں کا صبر اللہ نے بیان کیا. ایک ماں کا صبر. جب اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو ویران وادی میں چھوڑ کر چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے کو اپنی بیوی سمیت ایک وادی میں چھوڑ کر چلے گئے. پلٹ کر ہاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا میرے رب کا حکم ہے. ہاجرہ نے خاموشی اختیار کی. ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے. وہ ماں بیٹے دونوں ویران وادی میں کھڑے ہیں. دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، پرندہ نظر نہیں آتا، پانی کا ایک خطرہ نہیں ہے، تیز دھوپ ہے، عرب کی سرزمین ہے، بڑا ریگستان ہے. وہ دردناک صبر دیکھیے اللہ نے کیسی مصیبت میں مبتلا کیا. کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. وہ شیرخوار بچہ اسماعیل علیہ السلام رو رہا ہے، پانی کے لیے چلا رہا ہے. ایک ماں کا کلیجہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی پلانے کے لیے ماں پریشان ہے. تو کیا کرتی ہے ہاجرہ علیہ السلام؟ کبھی صفا پہاڑی کی طرف بھاگتی ہے تاکہ کہیں سے پانی مل جائے، کوئی قافلہ آ جائے تو میں اس سے پانی مانگ لوں. وہ ماں بیٹے کی محبت میں برداشت نہ کر سکی. اللہ نے اس قدر ایک ماں اور بیٹے کا امتحان لیا. حضرت ہاجرہ صفا کی طرف دوڑتی ہے، آتی ہے، پھر مروہ کی طرف دوڑتی ہے، پھر واپس آتی ہے. ایسے 7 چکر صفا اور مروہ کے لگا دیے. اللہ نے اس کے صبر کو دیکھ کر اللہ مسکرایا. اور جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پیر کی ایڑیوں کو رگڑا، ماں کے صبر کو اللہ نے قبول کیا اور زمزم کا پانی نکلنا شروع ہوا. اور ایسا زمزم صبر کا وہ نتیجہ ماں کے لیے اللہ نے وہ نکالا کہ قیامت تک باقی رہنے والا پانی اللہ نے عطا کر دیا. سبحان اللہ. ایک ماں کا صبر کامیاب ہو گیا. ایک ماں کا صبر اللہ نے کامیاب بنا لیا. اور آج میں اور آپ اس زمزم کے فائدے سے پانی اٹھاتے، اسی ماں کی محبت کا نتیجہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صبر کرنے کا انجام ہوتا ہے. عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتا. صفا مروہ کی صحیح کرنا یہ حج اور عمرہ کے مناسک میں سے ہے. اللہ نے صبر کی تعلیم دی اور ایسے ہی صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ تم کو عطا کرے گا. اللہ نے قرآن مجید کی 12 آیتوں میں کہا صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایمان ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر صبر ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کا خون بڑا گرم ہے، صبر نام کی چیز ہمارے اندر پائی نہیں جاتی. صبر کا مادہ پیدا کیجئے. آپ حق پر ہے تب بھی صبر کیجئے. نبی علیہ السلام حق پر نہیں تھے، صحابہ حق پر نہیں تھے، باوجود اس کے ظلم سہے، تکلیفیں اٹھائی اللہ کی خاطر. صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں جن 4 لوگوں کی صفات بیان فرمائی، جن کے بارے میں کہا کہ دنیا کے سارے لوگ خسارے میں سوائے 4 لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کی، وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، جنہوں نے اللہ کی خاطر حق بات کی دعوت دی اور صبر سے کام لیا. لہذا صبر کیجئے. آزمائشیں آئے گی، جائے گی. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. ایک آخری آیت، ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی اہم بیان فرمائی. جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، آپ کے پاس دین کا علم آیا، حدیث کا علم آیا، کوئی بھی علم آپ کے پاس ہے، آپ جانتے ہیں یہ چیز حق ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، آپ جانتے ہیں. جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو علم نہیں بتانا، علم چھپا لینا، کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جن لوگوں نے اس چیز کو چھپایا جو ہم نے نازل کیا تھا، کھلی نشانی تھی اور ہدایت تھی، قرآن مجید کی آیتیں تھی اور اللہ کے رسول کی حدیثیں تھی. حق کے واضح ہونے کے بعد جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھپایا، علم سے لوگوں کو دور رکھا، اللہ کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ بے شک ایسے لوگوں پر جو علم کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی دونوں کی لعنت ہوتی ہے. علم چھپانے والوں پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. لہذا کبھی بھی آپ کو علم ہو جائے تو اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے. جتنا علم آپ نے سکھا اتنا ہی پہنچائیے، مزید نہیں. تو جو علم آپ کے پاس ہے وہ علم لوگوں کو بتانا. برائی سے اگر آپ کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مومن کا فرض ہے کہ برائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دے، کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سب سے بہترین امت ہو تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو. تو علم کو چھپانا نہیں چاہیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تم سے ایک حدیث چھپائی تھی، آج میں وہ حدیث تم کو بیان کروں گا.
وہ حدیث کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری اپنی موت کے وقت کہتے ہیں میں نے بہت پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مٹا دے گا اور ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، توبہ کرے گی، پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ حدیث کو میں نے چھپایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ حدیث اس وقت تمہیں بتا دیتا لیکن تم اللہ کی اس بخشش اور مغفرت کا سہارا لے کر گناہوں پر گناہ کرتے، اس لیے میں نے تم کو یہ حدیث نہیں بتائی۔ آج میری موت کا وقت قریب ہے اس لیے میں تم کو حدیث بتا رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ موقع محل کے حساب سے لوگوں کو بتانا چاہیے، لیکن ہرگز یہ نہیں کہ انسان علم کو چھپائے، بلکہ اللہ کے علم سے فائدہ ہوا ہے، ہوتا ہے، ہو رہا ہے، لہذا علم کو چھپانے والے بالکل مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے جو اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں۔ بہرحال تفسیر کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی باتیں سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا علم سب سے عظیم علم ہے، اے اللہ قرآن کا علم جو ہم رمضان میں سیکھ رہے ہیں، اے اللہ دل کی خوشی سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہم تمام کے لیے بخشش کا مہینہ ثابت ہو، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔